الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ مجلس میں آخری بات جو تھی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی جو تفسیر ہے بڑی جامع روح المعانی، اس کی بات میں نے نقل کی تھی. بڑی عجیب بات تھی، وقت مختصر تھا اس لیے تھوڑی تفصیل نہیں آ سکی. وہ فرماتے ہیں صدیق کا معنی، ہماری بات یہ چل رہی، الذی لا یخالف قولہ حالہ، الذی لا يتغیر باطنہ ظاہر من ظاہرہ، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ. یہ تین صفات جس میں ہو وہ صدیق ہے. انہوں نے یہ فرمایا. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر کبیر میں، بہت بڑے مفسر ہے وہ، کہ صدیق جو ہوتا ہے ایمان میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ایمان کا سبب بنتا ہے. ایک تو یہ معنی بیان ہے. اور قوت علمیہ جو ہے، معرفت جو ہے، اس میں صدیق نبی کے قریب ہوتا ہے. سمجھا دیا ہے. اور واقعتاً حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ایمان میں سبقت والے بھی تھے اور دوسروں کے لیے ایمان کا سبب بھی تھے۔ کن کے لیے خاص؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت علی، سب عشر مبشرہ میں سے۔ ان کے ایمان کا سبب حضرت ابو بکر۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ جتنے بھی میں نے صحابہ بیان فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت سنائی تھی جنت کی۔ کیسا عمل ہوگا آپ بتاؤ؟ ان سب کے اعمال کا ثواب، اجر حضرت ابو بکر کو ملے گا اکیلے کے۔ کتنا ثواب ہوگا حضرت ابو بکر کا بتاؤ؟ بس صرف یوں سمجھو، حضرت ابو بکر میں نبوت نہیں تھی، بس اتنا فرق۔ اور ثواب تو کیسا بتا آپ کو؟ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آسمان پہ پڑی، ستاروں کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ انگنت، کثیر تعداد۔ فرمایا ہے، کون یا رسول اللہ؟ عمر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اس لیے کیا تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے۔ حضرت عمر فرمایا تو حضرت عائشہ سے گویا نہیں رہا گیا، خود حضرت عائشہ نے فرمایا جب حضرت عمر کی اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ کون سا ایک دن اور ایک رات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی تھی غار ثور میں، اس کا ثواب۔ حضرت عمر کی کتنی نیکیاں ہیں، حالات پڑے تو آپ کو پتا چلے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بنائی تھی، 1000 سے اوپر تو جامع مسجدیں تھی۔ وہ حضرت، پھر بھی حضرت ابو بکر کے ایک دن کی نیکی کے برابر۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت فرمائی، جو خدمت کی حضرت ابو بکر نے، ایسے وقت میں جس وقت میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، موقع محل دیکھا جاتا ہے۔ بہت مثالیں ہیں، لیکن اب وقت نہیں، نہ سنا تھا اس پر۔ اور وہ دن کی نیکیاں کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ بھی گویا بے بس ہو گئے تھے، بظاہر نا امید مایوس ہو گئے تھے۔ کتنوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور زکوٰۃ کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ نہ دے گناہ ہے،
لیکن انکار کرنا کفر ہے. یاد رکھنا یہ جو میں نے کہی نہیں ایک بار. اسی لیے میں کہتا ہوں جو ہر جمعہ کو اپنے چہرے پر استورا پھراتے ہیں ان کو میں یوں کہتا ہوں کہ جب استورا پھرائے سنت کے خلاف تو بس اتنا تصور کر لینا یہ میں گناہ کر رہا ہوں, اچھا نہیں کر رہا, سنت پر میں استورا پھرا رہا ہوں, بس اتنا تصور کر لینا تو ایمان باقی رہے گا. لیکن نفرت کی یہ کیا داڑھی ایمان میں سے. یہ دو میں بہت فرق ہے. نفرت مت کرنا, انکار مت کرنا, استخفاف مت کرنا, ہلکا سمجھنا سنت کو, اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنا, ایمان میں سے نکل جائے. گناہ سمجھو اور پھر کرو, اور اس وقت یہ بھی اللہ سے دعا کر لو اللہ مجھے توفیق دے کہ ایسا نہ کروں میں. ایمان بچ جائے گا اور توفیق بھی ملے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں یا اللہ, میں کیا کر رہا ہوں یا اللہ. چہرے پر نہیں استورا پھرا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر دل پر استورا پھرا رہا ہوں. اتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسا تصور کر کے پھر استورا لگانا اور کینچی چلانا ایک مشت سے کم اور گناہ سمجھنا, اور اس وقت یہ بھی کہنا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ ایسا کام نہ کروں میں. تو بھی ناراض, تیرا رسول بھی ناراض. مرنے کے بعد تجھے اور تیرے رسول کو چہرہ دکھانا ہے. کوئی نہیں آئے گا, نہیں بیوی, نہیں اولاد, نہیں دوست احباب, نہ دنیا والے. کیوں؟ میں نے دنیا والوں کے خاطر یہ سب کیا تھا. کوئی ساتھ نہیں دے گا. تو یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھے راضی کروں, ایسا کام نہ کروں جس سے تو ناراض ہو, میری آخرت برباد ہو, تیرا رسول ناراض ہو. یہ تصور کر کے پھر کینچی بھی چلانا, استورا بھی چلانا. آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے میں کہتا ہوں. لیکن نفرت مت کرنا. یہ کیا ہر ہفتے میں اگ نکل آتا ہے کہ مستقل مجھے صاف کرنا پڑتا ہے. یہ مت کرنا گئے کام سے. یہ ضمن ایک بات آئی تھی. ایک تو زکات نہ دینا اور ایک زکات کا انکار کرنا, دونوں میں فرق ہے. انکار سے کافر, زکات نہ دینے سے گنہگار, اور اللہ کا گناہ اللہ معاف بھی فرما دے. تو بہت کم باقی رہے تھے مسلمان جو صحابہ تھے, جو نئے نئے جو داخل ہوئے تھے. اور اس وقت میں حضرت ابو بکر نے فرمایا میں زکات لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لی اور جو جس طرح زکات دیتا تھا, اگر اونٹ کی رسی اگر وہ زکات میں نکالتا تھا, رسی بھی لوں گا. اگر کسی نے رسی کا بھی انکار کیا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا, جہاد کروں گا. صرف اکیلے حضرت ابو بکر تھے اس بات پر جمے ہوئے, پہاڑ جیسے. بہت عجیب وہ حال تھا. ابھی مجھے نہیں سنانا ہے, بس اتنی بات مجھے سنانی ہے. حضرت عمر بھی ڈھیلے پر گئے تھے, کمزور پر گئے تھے, غصے بھی ہوئے. حضرت ابو بکر داڑھی پکڑی, کیسی بات کرتے ہو آپ, میرے ہوتے ہوئے دن میں کمی آوے. انہو قد انقطع الوحی تم الدین اینقص الدین ونحی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء. ردت کے زمانے میں حضرت ابو بکر انبیاء کے مقام پر تھے. وہ ایسے جمے ہوئے, سب کو شرع صدر ہو گیا. حضرت ابو بکر جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. سب واپس آ گئے ایمان میں. ایک عمل, ایک اکیلے حضرت ابو بکر کی بنا پر کتنوں کا سبب بنے بناؤ بتاؤ. یہ ایک دن کی نیکی. حضرت عمر کی پوری زندگی کے نیکیوں سے بھی بھاری, برابر نہیں بھاری. دوسروں کے کام آؤ. ہم اپنی عبادت تو کرتے ہی نہیں, دوسروں کے کام آؤ, یہ ہے عبادت. تو حضرت ابو بکر دوسروں کے کام آئے, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے, اور یہاں اسلام کے لیے سب قربان. کیا فرمایا تھا اس وقت معلوم؟ کیسا جملہ. ارے مدینہ میں کوئی نہ رہے, غیر مدینہ پر حملہ کرے, یہاں کے عورتوں بچوں کو غلام باندی بنا دے, ازواج کو بھی مار کے قتل کر دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا. ابو بکر کی مجال نہیں کہ اسامہ کے لشکر کو روک سکے. مدینہ میں دشمنوں کا ہلہ بولے, قتل و غارت کا میدان گرما دے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کے خلاف نہیں کروں گا میں. یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں, نہیں اپنی, نہیں ازواج کی, نہیں صحابیات کی, نہیں عورتوں کی, نہیں مدینہ والوں کی, نہیں کسی کی. اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے, اللہ کے حکم کے سامنے, یہ ہے ایمان. قربان کرنا پڑے, قربان کر دو سب کو. ہم تو اپنے نفس کو بھی قربان نہیں کر سکتے, تو جان کہاں سے قربان کر؟ نفس یعنی خواہش. شادی میں کیسی خواہشیں ہوتی, یہ کروں وہ کروں, ارے قربان کر دے بھائی. نہ, یہ تو نہیں ہو سکتا. زندگی میں ایک تو موقع آتا ہے, اس وقت ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کب منائیں؟ مناؤ. یہی تو موقع ہے اللہ رسول کا حکم پورا کرنے کا, کہ کون ہے مائی کا لال, کون ہے مجاہد, کون ہے مومن. ایک طرف بیوی بھی نہیں چاہتی, اولاد بھی نہیں چاہتی, ماحول بھی نہیں چاہتا, معاشرہ بھی نہیں چاہتا, دوست احباب بھی نہیں چاہتے کہ سیدھا سادہ نکاح کرے. نہ, اللہ رسول چاہتے ہیں تو ہم ترجیح اس وقت دیتے ہیں لوگوں کو, اللہ رسول کو نہیں. یہ ہماری حالت ہے, خواہش کو بھی قربان نہیں کر سکتے, تو جان کہاں سے قربان کریں گے؟ بتاؤ. اللہ بچائے. کوئی عورت سامنے آ جائے, اللہ رسول کا حکم ہے نظر جھکا دو, نہیں جھکتی, تو خواہش بھی ہماری تو قربان نہیں اتنی, ایک سیکنڈ کی, تو جان کہاں سے دیں گے؟ حضرت ابو بکر سب قربان. یہ تھی زندگی. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, حضرت ابو بکر اتنی ساری نیکیاں, اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں ہی یہ بات. تو صدیق کون ہوتا ہے معلوم؟ لا یخالف قالہ حالہ, اس کا قول حال سے بدلا ہوا نہیں ہوتا. جیسی زبان ویسا عمل, خلاف نہیں.
زبان سے نکل گیا دل میں وہی بات. نیت بدلا نہیں کرتی ہماری تو قدم قدم پہ نیت بدل جاتی. میں سب باتیں کہاں بیان کروں. آج تو میرا ارادہ ہے کہ یہ آخری مجلس سورہ فاتحہ کی, اور الحمدللہ اتنی باتیں یاد آتی ہے کہ بہت مجلسیں چاہیے, لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لا یخالف قالہ, کیسا, جیسے ہی زبان سے بات نکل گئی عمل ایسا ہی ہو, چاہے کچھ بھی ہو جاوے, نقصان ہو بظاہر مال کا, لیکن ایمان کا نقصان نہ ہو. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مثال دو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, پھر میں صحابی کی میں مثال دوں گا. آج مجھے وہ نہیں, کل گزشتہ مجلس میں کہا تھا باتیں آ گئی لیکن مثالیں نہیں آئی, مثال سے میں باتیں سمجھاؤں تو آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا. اور اس لیے مثال دیتا ہوں مجھے بھی اللہ کرے یاد رہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, آپ کو یاد رکھنا اس بات کو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ گاہک آئے, خریدار. ان کے پاس سامان آیا تھا, شاید گھر کا سامان تھا پورا. گھر کا سامان نکالا تھا, کہیں جانے والے تھے. تو رات کے وقت, یہ وقت تھا, یہ مغرب بعد کا, کچھ لوگ آئے خریدار. انہوں نے کہا یہ جتنا بھی سامان ہے آپ جو بھی قیمت رکھیں اس کی, ہم 5,000 روپیہ درہم, 5,000 درہم نفع دیں گے. امام صاحب دیکھو, اب امام بخاری جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کا خوف ہو, مال کی نہیں. مال کی محبت والا تو پھر جاتا ہے. امام بخاری فرمایا کہ دیکھو ایسا اس زمانے میں لائٹ, اجالا, روشنی نہیں تھی, تھوڑا سامان نظر نہ آوے ایسا تھا. انہوں نے فرمایا صبح میں آنا, ذرا اچھی طرح دیکھ لینا, آپ کو پسند آوے نہ آوے. یا اللہ, ہماری حالت دیکھو آج. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا پتہ نہیں چلا, لے گیا. دھوکے پر خوش, یہ ہمارا ایمان. مجھے رونا آتا ہے مجھ سے, واللہ میں کہتا ہوں آج کیوں مسلمانوں نے دنیا پر بھروسہ کیا, کیوں مال پر بھروسہ ہے, اللہ پر کیوں بھروسہ. سچ بولیں گے, عیب ظاہر کریں گے تو اللہ مدد دے گا, برکت نازل پر, اس پر کیوں بھروسہ نہیں آج. کیوں ہمیں پیسوں پر بھروسہ ہے, چیزوں پر کیوں بھروسہ ہے. ایمان بہت کمزور ہے, یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. صدیق ایسا نہیں ہوتا, جیسا ظاہر ویسا باطن, خلاف نہیں ہوتا. آج ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے, اسلام والا, مسلمان والا, لیکن باطن نہیں ہے. قسم کھاؤں نے تو میں حانس نہیں ہوں گا اس بات پر. ہم مسلمان نہیں. کون سے صحیح ظاہری ہیں, ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, زبان سے کہتے بھی ہیں مسلمان. عمل دیکھ لو, زندگی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا کہ ایسی زندگی ہو تو مسلمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسا ایمان جیسے صحابہ ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے یہ ہے مسلمان. اب میں تبصرہ کروں, آپریشن کروں, روحانی آپریشن, ظاہری بدن کا نہیں, دل کا.
انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں ہمارے اندر. ہم جو کہتے ہیں مسلمان آپریشن کرو، بات کہتے ہیں کہ میں تو بہت تندرست ہوں، صحت مند. ارے ڈاکٹر کو دکھاؤ تو پتا چلے آپ کتنے صحت مند ہیں. وہ ٹیسٹ کرے گا آپ کا خون پیشاب، پتا چل جائے گا آپ کتنے بیمار ہیں. تو اسی طرح روحانی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں طبیب، ان کو بتاؤ اپنا حال تو وہ آپ کو بتائیں گے کتنے بیمار ہیں آپ یا میں. علم کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا. ڈاکٹر بھی علم ہے اس کے پاس، ڈاکٹری کا، تب وہ بتاتا ہے. تو اس کا بھی علم چاہیے. ہاں تو صحابہ جیسا ایمان، اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں مسلم. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس گاہک آئے. انہوں نے فرمایا رات کا وقت ہے، چیزیں برابر نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی عیب ہو، آپ کو پسند نہ آوے، آپ سودا کر لے، گھر جا کے آپ کو افسوس ہو، ندامت ہو کہ یہ کیسی چیز. لو یہ کیسا، یہی مان، یہی مان. صبح میں آئے، دوسروں کو پتا چلا، دوسرے لوگ پہنچ گئے، ان کو پسند آیا، کہا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ کل آئے تھے کچھ گاہک، ان سے بات ہوئی ہے، سودا نہیں ہوا، صرف بات ہوئی. میری نیت بس ان کو دینے کی تھی اور 5,000 روپے نفع. بات جیسی ہو گئی تھی گویا، سودا نہیں ہوا تھا مکمل. انہوں نے کہا ہم 10,000 دیتے ہیں درہم نفع، ہمیں دے دو. کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ آج کل کا حال دیکھو، اکثر کا کوئی مکان بیچنا ہے، بات ہو گئی، بلکہ سودا ہو گیا. آج کل تو بات نہیں، نیت نہیں، سودا ہو گیا. 25 لاکھ کا کوئی دوسرا آیا، مکان بہت اچھا ہے، یہ تو بیچ دیا 25 لاکھ کہ بالکل دستاویز سب ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ٹوکن دیا 1 لاکھ کا، میں 30 لاکھ دوں گا، دے دوں واپس. صبح میں آیا، لے بھائی مجھے نہیں بیچنا. بدل گیا. یہ ہے مسلمان. 5 لاکھ میں ایمان بیچ دیا. ایمان کی قیمت دیکھی ہم نے، یہ ہے اسلام کی قیمت. واللہ میں کہتا ہوں ایک کلمہ اس کی قیمت کل قیامت کے دن پتا چلے گی. اس کی قیمت ساری دنیا، ساری دولت مل کر ایک کلمے کی قیمت نہیں چکا سکتی. ایک معمولی ٹکڑے میں ہم نے ایمان بیچ دیا، معمولی ٹکڑے میں. تو معلوم نہیں ہم کب صدیق بنیں گے. صدیق تو اس کو کہتے ہیں، نام کا صرف صدیق تھوڑی کہ میں صدیق ہوں. بھائی نام کا صدیق ہے. ایسا ہو زندگی تو آپ صحیح معنوں میں اسم با مسمى ہو، جیسا نام ویسے ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ صدیق ہو اور اس سے بڑا کوئی کذاب نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں. ایسا نہ ہو. کتنے محمد نام کے ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں. تو کیا فائدہ محمد نام کا؟ اتنی تو لاج رکھتا کہ میرا نام نبی کے نام کے برابر ہے، نبی کے نام جیسا ہے. میں نام کا تو لحاظ، نام کا تو میں پاس رکھتا، لاج رکھتا، لیکن کوئی شرم و حیا نہیں دنیا کے مقابلے میں. اس کو بولتے ہیں دنیا کی محبت. نہ کہا امام بخاری نے. ٹھیک ہے، نہیں اگرچہ سودا نہیں ہوا تھا لیکن دل میں ایک خیال آ گیا تھا. اس کو بولتے ہیں لا یخالف قول
لہو، جو دل میں تھا وہی زبان پہ آیا، جو زبان میں وہی دل میں. اب میں نہیں بدلوں گا، نہیں بدلے. یہ ایک بات آئی ذہن میں صحابی کا واقعہ سنا. آج تو بس یہی مجھے سنانا ہے اس بات کو. صحابی عجیب و غریب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی. ایک لشکر بھیجا تھا قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں. وہ جنرل تھے، سپہ سالار، امیر. سمرقند فتح کر لیا. سمرقند آپ کو پتا ہے کیسا شہر ہے، کیسا ملک ہے. غالباً علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہو تو 4 جگہ دیکھ لو، وہ جنت ہے. ان میں سے ایک سمرقند اور دمشق، حلب. یہ جو بھی لڑائی چلی تھی اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے غالب آئے اس خبیث پر جس نے 50-60 سال سے ظلم کیا تھا سنیوں پر زبردست. شاید ایسا ظلم تو آج تک کسی نے کیا بھی نہیں ہوگا، کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا. اسرائیل نے تو کچھ نہیں کیا ان کے مقابلے میں. غزہ والوں کے ساتھ کرتے ہیں کتنا خطرناک ظلم، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشار الاسد. کیسا ظلم، آپ نکالو نے تاریخ یا حالات پڑھو، آپ کو پتا چلے کتنا خطرناک تھا وہ ظالم. اگلے حجاج کو بھی بھول جاوے، حجاج بھی کچھ نہیں اس کے سامنے. ابو مسلم خراسانی بھی کچھ نہیں اس کے مقابلہ میں. ایک ہے ابو مسلم خولانی، وہ تو صحابی ہے، وہ تو عجیب ہے ان کے حالات. ابو مسلم خراسانی، ہاں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سمرقند فتح ہو گیا. جنت کا نمونہ ہے. جنت دیکھنی ہو تو سمرقند دیکھ لو، قدرتی. جب مسلمانوں نے فتح کر لیا، کہاں سمرقند، کہاں دمشق. حضرت عمر بن عبدالعزیز دمشق میں تھے، راجدھانی اسلامی حکومت کی. شام میں تھا وہ. تو وہاں کا ایک بڑا پادری تھا، اس نے ایک خط لکھا چھوٹا سا عمر بن عبدالعزیز کے نام. خط میں کیا تھا اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہو ہم جب کہیں حملہ کرتے ہیں مسلمان، آپ کی زبان تو یہ کہتی ہے، آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام سمجھاتے ہیں. اگر سمجھانے کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم پھر بعد میں ان سے یوں کہتے ہیں ٹیکس دو، جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر جزیہ کا بھی انکار کرتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار. تو آپ کا جو امیر ہے قتیبہ بن مسلم، اس نے تو اس پر عمل نہیں کیا، ہمیں دعوت نہیں دی اسلام کی، جزیہ کا بھی نہیں کہا، سیدھا حملہ ہی کر دیا اور ان کے قبضے میں آ گیا.
تو ایسا کیوں کیا؟ ہمیں انصاف چاہیے. سارے مسلمان داخل ہو چکے، سارا سمرقند تقسیم ہو چکا مسلمانوں میں، غلام بادی ہو چکے، وہاں رہنے لگے. چھوٹا سا خط لے کر وہ سفیر، قاصد، ایمبیسڈر دمشق آئے. لوگوں سے پوچھا امیر کہاں ہے آپ کے، سلطان کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھیں وہ گھر ہے، دیکھو وہ گیا تو ایک آدمی سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا اور چھت کو مرمت کر رہا تھا، لیپ رہا تھا. سیمنٹ نہیں تھی اس وقت، لیپ رہا تھا کیچڑ اور اس سے. اور ایک عورت نیچے تھی جو گاڑا بنا رہی تھی اور کڑائی میں وہ گاڑا اوپر دے رہی تھی اور وہ لیپ رہے تھے. وہ آدمی وہ دیکھ کر واپس آیا. لوگوں سے کہا میرا مذاق کرتے ہو، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اور امیر کون ہے، ان کو مجھے ملنا ہے. کہ بھائی ہم نے مذاق نہیں کیا، ہم نے جو پتہ بتایا وہی مسلمانوں کا بادشاہ ہے. کہ وہ تو کوئی لیپ رہا تھا، کوئی عورت تھی جو گاڑا بنا رہی، کہ وہی ہمارا بادشاہ ہے. کیا بات کر. اب کوئی چارہ تھا ہی نہیں اس کے پاس. انہوں نے کہا تو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسی حالت میں آئے باہر. بھئی کیا کہا؟ کہ یہ خط ہمارے پادری نے دیا ہے آپ کو، پڑھو. وہیں کھڑے کھڑے پڑھا، اس کے پیچھے لکھ دیا قتیبہ کو چاہیے کہ سمرقند میں ایک قاضی مقرر کرو جو قاضی اس پادری کی شکایت سنے اور جو انصاف ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور مہر لگا دی کہ مجھے پتا نہیں کہ دونوں طرف سے بات سنوں میں. یہ خط لے کر نا امید ہو کر مایوس ہے. اسی خط میں پیچھے لکھ دیا کہ یہ کیا کرے گا اتنا. سمرقند آیا پادری کے پاس نا امید ہو کر. پادری نے پڑھا پیچھے، یہ کیا. چلو کوئی چارہ ہے ہی اس کے علاوہ، جائیں تو صحیح. امیر کے پاس، جنرل کے پاس پیش تو کریں، کیا ہوتا ہے دیکھے تو صحیح. وہ چھوٹا سا روکا لے کر گئے قتیبہ کے پاس. چاہو چلا لیا، بہادر قتیبہ، گھوڑے سوار، سب لشکر، ڈرتے ڈرتے ایک خط پر خط پڑھا. پادری کی بات تھی اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دستخط، ان کا مہر. اوہو، عمل کرنا پڑے گا. وہ قاصد سامنے کھڑا ہے. اسی وقت مشورہ ہوا، بھائی ہمارے امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ یہاں سمرقند میں قاضی مقرر کرو. سب سے پہلا جو مقدمہ آوے گا، کیس آوے گا، وہ پادری کا کیس ہے. اسی وقت جانے بھی نہیں دیا. قاضی مقرر ہو چکے. ایک عالم زبردست، نام نہیں تھا اس میں، واقعہ لکھا ہے. قاضی مقرر. اسی وقت پادری کو بلایا کہ آپ کو شکایت ہے. چلو بتاؤ کیا شکایت ہے؟ کہ میری شکایت ہے قتیبہ کے ساتھ. چلو آپ امیر ہو ہمارے، آپ ہمارے بادشاہ، لیکن ابھی آپ کو مقدمہ ہے، اس لیے آپ اپنی کرسی چھوڑو، گدی چھوڑو، کٹہرے میں آؤ، مجرم کے کٹہرے میں. مودی آئے گا. فوراً تیار. یہی اسلام.
کھڑے ہو گئے دونوں. چلو بولو دعویٰ آپ کا ہے, مدعی آپ ہو, دعویٰ کرو. قاضی صاحب یہ آپ کے امیر ہیں, میرا دعویٰ ہے, آپ کا اسلام یوں کہتا ہے جب کبھی آپ غیروں کے ملک میں جاؤ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. وہ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں تو فدیہ, بہت اچھی بات ہے. قبول نہ کرے تو جزیہ, وہ بھی قبول نہ کرے تو جنگ. انہوں نے کچھ نہیں کیا, سیدھا جنگ کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے. ہمیں پتا بھی نہیں تھا, اسلام کے خلاف کیا. اچھا سن لیا. چلو آپ کے خلاف یہ دعویٰ ہے مدعا علیہ, جواب دو اس کا. تو کہ قاضی صاحب انہوں نے دعوت صحیح کیا ہے, میں نے ایسا ہی کیا, لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا کہ سمرقند بڑا ملک ہے, دوسرے جو چھوٹے ملک تھے اس کو فتح کرنے کے لیے بہت مشقت ہمیں اٹھانی پڑی, تب جا کے فتح ہوا. تو سمرقند تو بڑا ملک اور سب سے شاداب ہے. ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اس طرح ہم نے دعوت پیش کی پہلے اسلام, تو بہت جان ہانی ہوئی, تب جا کے فتح ہوا. تو سمرقند میں تو اس سے بھی زیادہ ہمیں جانیں گوانی پڑے گی. اس لیے میں نے دعوت ہی نہیں دی, سیدھا حملہ کر دیا اور کامیاب ہو گیا. قاضی صاحب نے کہا میں کچھ نہیں جانتا آپ کی مصلحت کہ کیوں آپ نے ایسا کیا, میں نے یہ دلیل نہیں پوچھی, ایسا کیوں کیا اس کا جواب صحیح نہیں ملا. دیکھا قاضی بادشاہ سامنے کیا کہا, آپ کا جواب صحیح نہیں ہے, آپ کے بعد دلیل صحیح نہیں ہے. آپ نے خود اقرار کیا کہ ہاں میں نے اسلام کی دعوت نہیں دی. اب جب مجھے قاضی بنایا تو قاضی کس کام کا, مدعی جو دعویٰ کرے سامنے والا اس دعوے کو اگر باطل نہیں کر سکتا تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا. قتیبہ نے کہا میرے پاس تو اس کا صحیح جواب نہیں, بس یہی بات تھی. چلو ہو گئی بات. میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں, کیا بات معلوم ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال آ گیا کہ لڑائی تو اسی کا نام ہے دھوکے کا, اور حدیث میں بھی ہے الحرب خود, لڑائی تو دھوکے کا نام ہے, تو یہ دھوکہ دیا اس طرح. نہ یہ دھوکہ صحیح نہیں, بغیر سننا. کون سا دھوکہ صحیح ہے معلوم, این لڑائی چل رہی ہے اس وقت اگر آپ داؤ کھیلے دشمن کو پتا نہ چلے, وہ دھوکہ جائز ہے. ایسا دھوکہ نہیں کہ ظاہر کو باطن کو شریعت کے خلاف, اور وہ تو شریعت ہی کا حکم ہے. لڑائی کے وقت میں آپ داؤ کھیلو, داؤ جانتے ہو, ارے کمزور بھی غالب آ جاتا ہے, اس کو داؤ اگر ایسا آتا ہو تو میترا بدلنا جس کو بولتے ہیں, تو وہ جائز ہے. اس لیے یہاں پر اشکال نہ کرے. چلو یہ ضمناً بیچ میں بات تھی, اشکال کی, اس کا میں نے جواب دیا. قاضی صاحب نے کہا آپ نے خود اقرار کر لیا قتیبہ امیر کہ میں مجرم ہوں, اب میں کیا فیصلہ کروں, آپ کے خلاف فیصلہ. کیا کہا معلوم, میں فیصلہ کرتا ہوں پورے لشکر کو سمرقند سے نکالو, اپنے سب مسلمانوں کو نکالو, اور جتنا بھی مال لوٹا ہے غنیمت میں سب واپس کر دو. ایک مسلمان نہیں ہونا چاہیے سمرقند میں, سارا مال واپس کر دو, غلام بانی سب واپس کر دو, باہر سب نکل جاؤ. اور نکلنے کے بعد پھر سے آپ پہلے 3 دن کی مہلت, 3 دن سوچو کیا کرنا ہے, پھر بعد میں اسلام کے طریقے پر آپ کو کرنا ہے, دعوت دو, پھر جزیہ, پھر یہ. قاضی صاحب کا فیصلہ ہو چکا.
कुतैबा अमीर थी, ऐलान करवाया पूरे समरकंद में सब मुसलमान बाल बच्चों के साथ मकानात खाली कर दे और जितना माल समर्थन का जो लिया है सब वापस कर दे, एक चीज अपने साथ न रख के खयानत न करे। ऐलान हुआ, वो पादरी कहता है, कासिद कहता है, वहां के लोग कहते हैं हमने अपनी नजरों से देखा। ऐलान के बाद सब बाहर निकलना शुरू किया, यहां तक कि पूरा समरकंद मुसलमानों से खाली हो चुका। एक चीज अपने साथ में नहीं ली, सब समरकंद के हद से बाहर निकल गए। सन्नाटा छा गया पूरे समरकंद में। हमने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक कौम जब कामयाब हो जावे, फतह हासिल कर लेवे, तो वो सब छोड़ के निकल जावे और एक आदमी के दावे पर इनका इतना अमल है शरीयत पर। पूरा लश्कर बाहर बैठा हुआ था, पूरे समरकंद में सबसे बड़ा पोप था, पादरी था, उसकी बात सुनी जाती थी। सब लोगों को जमा किया, इस्लाम की खूबी पर बयान किया पादरी ने, और यूं कहा ऐसे लोग हमें नहीं मिल सकते। एक आवाज पर पूरा समरकंद खाली कर दिया। कैसा इस्लाम पर अमल है, जो जुबान से कहते वैसा अमल है इनका, ये है। एक काम करो, वो 3 दिन की मोहलत दी है, वो क्या आवे, पूरा समरकंद वहां जाओ और सब तौबा कर लो, और उनके हाथ पर मुसलमान, पूरा समरकंद मुसलमान हो गया। और यूं कहा आपको अब जाना नहीं है, सब वापस आओ और हम आपको अपने मकानात देंगे और अपनी मिलकत देंगे बगैर लड़ाई के। ये है बरकत, और वो हराम था, लेकिन हमें मजा हराम में आता है। हराम से जितना मैं कमाऊं, ये नहीं। और आजकल हमारी हालत कैसी है मालूम, इसके बरखिलाफ। कैसी बरखिलाफ मालूम, इस पर भी मैं वाकया सुना, हैरत में पड़ जाओगे। वाकया आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चरवाहा था, बकरियां चराता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैदान में बकरियां चरा रहा था, भेड़िया आया। भेड़िए ने कलाम किया, ये चरवाहे, मैं भूखा हूं बहुत, एक बकरी दे दो, मैं आपकी इजाजत के बगैर हमला नहीं करता, आप इजाजत दे दो, मेरा खुराक है, अल्लाह ने बनाया है। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए जायज है। क्या कहा मालूम चरवाहे ने, मेरी बकरियां नहीं, मैं कैसी इजाजत दूं, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, उनकी इजाजत ले आओ जाओ। लेकिन मैं इजाजत लेने जाऊं तो तू तो कितनी खयानत करे, तू तो कितनी बकरियों को फाड़ खावे। क्या कहा पता, वाकया लिखा है, भेड़िए ने कहा, बगैर सुनना भेड़िए की बात, अगर मैं खयानत करूं तो मैं कुर्बे कयामत से पहले जो उम्मत आने वाली है इससे भी बुरा समझा जाऊं मैं। बद्दुआ दी अपने ऊपर। कैसी बद्दुआ पता आपको, नहीं समझे आप। बेड़िया भी नहीं चाहता कयामत से पहले जो लोगों की हालत है ना, ऐसा मैं बना दिया जाऊं ना, मैं नहीं चाहता, भेड़िया तो अच्छा हूं मैं। अल्लाह, उस इंसान से जो कयामत से पहले आने वाले हैं, इससे बेहतर तो मैं भेड़िया बना रहना चाहता हूं। किसको कहा, हमें कहा। क्या मतलब इसका, कि कयामत से पहले ऐसे लोग आने वाले हैं
جو ظاہر کچھ باطن کچھ. میں نے زبان سے کہہ دیا میں خیانت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. میں ایسے لوگوں کی طرح نہیں کہ زبان سے کچھ اندر میں کچھ سلا دیوے. ہم تو بہت اچھے اچھے الفاظ. ٹوپی پہناوے, واہ ٹوپی پہناتے آج مسلمان. اور کون؟ اتنی لمبی داڑھی والے, تسبیح والے, جبہ گبہ والے, امامے والے. بہت ایسے واقعات. بیڑیا خود کہتا ہے, کیا کہتا ہے معلوم؟ اس سے تو بہتر میرا بیڑیا رہنا اچھا ہے, مجھے نہیں بننا ہے ایسا. یہ کہاں؟ چرواہا گیا, سلیمان علیہ السلام. چرواہا کہتا ہے رستے میں 3 عجیب واقعات دیکھے میں نے اسی وقت. ایک تو یہ واقعہ عجیب تھا بھیڑیے والا, کہ بھیڑیے نے بات کی میرے ساتھ. کیا واقعہ دیکھا معلوم؟ میں نے دیکھا رستے میں ایک گائے تھی اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, لیکن گائے بچے کا دودھ پی رہی تھی. بچہ نہیں, بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا, گائے اپنے بچے کا دودھ پی رہی تھی. میں تو سوچ میں پڑ گیا, یہ کیسا الٹا. اسی سوچ میں تھا, آگے چلا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, پرا گندا حال, پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے, اور تھیلے اٹھائے ہوئے تھے. تھیلے میں نظر آ رہا تھا ہیرے جواہرات, سونا, اشرفیاں. میں نے سوچا یہ بھی کہ عجیب ہے کہ ان کے پاس سونا ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن حالت تو دیکھو غریب کیسی ہے. میں سوچ رہا تھا, یہ سوچتے سوچتے آگے نکلا تو ایک چشمہ پانی کا میں نے دیکھا بہتا ہوا, بہترین پانی. دل چاہا کہ میں پانی پیوں. چشمے کے پاس گیا, پانی پینے گیا, اتنا بدبودار تھا کہ میں رک گیا. میں نے سوچا یہ کیسا عجیب بہتا ہوا چشمہ, اس میں تو بدبو نہیں آتی, اس میں کیوں بدبو؟ یہی سوچ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. سلیمان علیہ السلام پوچھ رہا, اکیلے آئے؟ بکریاں دیکھیں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح بیڑیا نے کہا دیکھیں برابر بیڑیے کی خوراک ہے, بیڑیے کو اجازت دینا, جو بکری چاہے کھا لو. دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی اجازت مل گئی, لیکن حضرت ایک بات پوچھوں, رستے میں 3 واقعات میں نے ایسے دیکھے, اس میں کیا حکمت ہے کچھ سمجھ نہیں پڑتی. ٹھیک ہے کیا دیکھا؟ نبی تھے نہیں. فرمایا سب سے پہلے میں نے دیکھا ایک گائے کو بچے کا دودھ پیتی ہوئی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے بات صحیح. یہ کیا ہے معلوم؟ اللہ نے آپ کو دکھایا کہ قیامت سے پہلے آخری امت جو آنے والی ہے اس زمانے میں ماں اپنی بیٹی کو فتنے میں گناہ میں مبتلا کر کے بیٹی کی جو آمدنی ہوگی ماں کھائے گی. یہ مطلب اس کا. بتاؤ مثالیں دوں اس کی, کیوں بلواتے ہو مجھے؟ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو سنوارتی ہے, بیٹی تو اچھی لگے دوسروں کو. آگے چلو, بعض مائیں تو غلط کام کرواتی ہے, بدکاری, اور پیسے لیتی ہے ماں. میں نے اپنے کانوں سے سنا, ایک ماں نگرانی کرتی ہے دروازے پر اور اندر میں بیٹی کے ساتھ کوئی ملوث ہے, کیوں کوئی آنا چاہے. ماں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے, لے جاؤ میری بیٹی, لیکن اتنا پیسہ. یہ مطلب
حضرت سلمان اسلام آخری زمانے میں آج بتاؤ کیا نہیں ہوتا. اللہ بچا ہے. اور ماں خود سنوارتی ہے اور پیش کرتی ہے لوگوں کے سامنے کہ میری بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاوے لوگ. یہ تو کہا دوسرا جو آپ نے واقعہ دیکھا اس کا مطلب ہے کیا واقعہ دیکھا تھا؟ پھٹے پرانے کپڑے اور مال بہت کہ آخری زمانے میں چور ڈاکو ہوں گے, خائن دھوکے باز ہوں گے, بہت پیسہ کمائیں گے, لیکن حالت تو ان کی خستہ ہی ہوگی. اللہ مال میں سے برکت اٹھا لے گا. پیسوں کے مالک تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن برکت نہیں ہوگی, سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ حرام کا ہے. بولو, یہ بھی اس زمانے کی بات کی. اور تیسرا جو فرمایا پانی کا چشمہ لیکن بدبو, فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے ظاہر میں تو بڑے دیندار لیکن معاملہ کرو تو اس سے بڑا کوئی دھوکے والا نہیں. ظاہر تو بہت اچھا پانی لیکن بدبودار, ظاہر کچھ باطن کچھ. بتاؤ اب جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت کی باتیں دیکھنا کیسے میٹھی میٹھی باتیں اللہ رسول کی باتیں. آپ ان کی بوتل میں اتر جاؤ گے شیشے میں, اور جب لینے کی باری آئے گی نا تب دیکھنا آپ کی حالت, تڑپو گے لیکن رحم نہیں آئے گا اس کو. اس کی طرف اشارہ. اس زمانے کی بات فرمائی. میں نے کہا نا آپ کو صدیق کہتے ہیں جیسی زبان ویسا عمل. آج ایسا نہیں ہماری حالت. پہلے یہ بات پوری کر لو. آیا چرواہا, حقیقت میں بھیڑیا بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا. ایک بکری کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا. آیا بھیڑیا نے کہا کیا ہوا بھائی, اجازت دی؟ کہ ہاں اجازت دے دی, جو بکری چاہے کھا لے. بھیڑیا نے نظر دوڑائی, سب سے کمزور جو بکری تھی جو کسی قیمت کی نہیں, گویا کہ مجھے کھانا چاہے, اس کو پکڑا اور لقمہ بنا لیا. چرواہا حیرت میں پڑ گیا. چرواہے نے کہا جب اجازت مل گئی تو اچھی بکری لیتا. کہ نہیں, میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل تھی. میں نہیں چاہتا کہ کسی اللہ کے ذکر والے پر حملہ کروں. یہ کیوں غافل تھی؟ یہ اسی لائق ہے کہ اس کو کھا لیا جاوے, اس کو مار دیا جاوے. اب بتاؤ مار پڑتی ہے مسلمانوں کا. کیوں؟ کیا مطلب؟ ذکر سے کھا لی ہے. ذکر کا مطلب کیا؟ صرف ایسا تھوڑی اللہ 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 لا الہ الا, یہ تھوڑی صرف ذکر. ارے اصل ذکر تو وہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اطاعت بچا لاوے, سنتوں کو زندہ کر. اس سے بڑا ذاکر کوئی نہیں. سن لینا ہے ایسا تو مر رہے نا بیڑیوں کی سامنے, مر رہے ہیں نا. یہ بات تو دیکھو, ایک بات ہوئی. دوسری بات کہوں ضمن ہماری حالت دعوت اسلام کا عمل اس کے خلاف. آج کل جتنے بھی مسائل ہیں طلاق کے, میراث کے, کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں, غیروں کے پاس, جن کو اللہ رسول سے دشمن. ہمارے مسلمان ان سے مسئلے حل کرواتے. کیا علماء نہیں ہے؟ مدارس نہیں ہے؟ مفتیان نہیں ہے؟ اب مسلمانوں نے, اسلام تو یہ کہتا ہے علماء کے پاس جاؤ, اسلام کے پاس حل ہے, ان کے پاس جاتے ہو جو اسلام کے بھی دشمن
دشمن، اسلامی قانون کے بھی دشمن. دیکھو کیا سب ہو رہا ہے آج اسلام کے خلاف. آپ کو بتائیں نہیں ان کے پاس جاتے ہو, ارے سمجھاتے ہیں اچھے اچھے دیندار لوگوں کی لڑکیاں, وہ دیندار جب یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کورٹ سے اس کو میں سیدھا کروں گا, اور کورٹ فیصلہ کرتی ہے 10 لاکھ دو, دیکھا نہیں سیدھا کر دیا. ارے حرام ہے 10 لاکھ. کورٹ سے طلاق دلواتے ہیں, وکیل تھرو طلاق دلواتے. وکیل کو کیا متا کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق, کیا ہے اس میں حکمت ہے؟ وکیل تو یہی کہے گا 3 طلاق لکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کوئی عرض کی بات نہیں, میرا فائدہ ہے. تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلام کا نقصان, اللہ رسول کا حکم ٹوٹتا ہے. اس مسئلوں میں غیروں کی بات چاہتے ہیں, یہ ہمارا اسلام. ظاہر کوئی بات, اس کو ہی منافق بولتے ہیں, اور منافق کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. 10 لاکھ تو ملیں گے, برکت اتنی بھی نہیں ہوگی, رتی برابر. اور اسلام کے مطابق عدت کے پیسے 25,000 لیے, اس میں برکت ہوگی. یہ ہے سب. میں نے ابھی ایک بات سنائی, لا يخالف قوله حاله لا يتغیر باطنه من ظاہری, باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو. اس پر جو واقعہ ایک صحابی کا ہے, حبیب بن زید کا, مسیلمہ کذاب کے پاس گئے تھے, لیکن کیا کرے الارم بچ گیا. صرف ایک مختصر جو واقعہ ہے وہ میں سنا دوں. یہاں کے ایک بادشاہ تھے محمد تغلق, تغلق 8ویں صدی میں اسلامی. بڑا ظالم, بڑا خندریز, بہت دبدبا تھا اس کا, کیا شان تھی, لوگ ڈرتے تھے دیکھ کر, اتنا خطرناک تھا وہ محمد تغلق. ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا دلی میں, حضرت قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, ان کا گھر آیا. بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا. حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, گھر باہر بھی نہیں نکلے, کھڑے بھی نہیں ہوئے. ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے. جو چیلے چپاٹے ہوتے ہیں نا, ان کے چمچے, انہوں نے کہا دیکھا بادشاہ سلامت, یہ آپ کے احترام میں ادب میں کھڑے بھی نہیں ہوئے, باہر بھی نہیں نکلے, ملے بھی نہیں آپ سے, گھر میں بیٹھے رہے. غصے میں آ گئے, صبح میں بلاؤ ان کو. دربار قائم کیا, گھوڑے سوار, نیزے, تلوار, فوجی, اور وہ خود بھی ایسا تھا جاہو جلال دبدبے والا. سپاہی آئے بلانے, گئے, ساتھ میں بیٹا بھی لیا, بچہ حضرت نور الدین, بعد میں بہت بڑے ولی بنے, حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے. ان کو ساتھ میں لیا, چلو بیٹا. تو جیسے ہی گئے, دربار میں قدم رکھا, بچہ کانپ رہا تھا, نوجوان تھا. یہ شان و شوکت دیکھ کر کیا دبدبا ہے, کیا ہوگا میرے ابا کا اور ہمارا. بادشاہ تو دیکھو کیسا بیٹھا ہے, کانپ رہا تھا. حضرت کو کشف ہو گیا, فوج کھڑی ہے دونوں جانب, اور بیچ میں سے جا رہے ہیں بے تکلف. بیٹا کانپ رہا, یہ دیکھتے بھی نہیں تو ادھر, بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو کشف ہو گیا, میرا بیٹا ڈر رہا ہے. اسی وقت سب کے سامنے, سب بیٹھے ہوئے تھے, اتنے زور سے بولے العظمۃ للہ, صحیح معنوں میں بڑائی تو اللہ کی ہے, کسی کی نہیں ہے. بیٹا خود کہتا ہے میرے ابا کے اس لفظ کہنے کی بنا پر میرے دل پہ ایسا اثر ہوا, سارا خوف نکل تو کیا گیا, یہ ساری موت بادشاہ مجھے بکریاں لگی, بھیڑ بکریاں لگی. اب میں جو چل رہا تھا ہمت کے ساتھ, اس وقت مجھے خیال آیا میرے باپ کا کیا حال ہوگا, کیسا بے نیاز میرا باپ ہوگا. میرے باپ کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں.
یہ مثال لا يتغیر باطنہ من ظاہری، چاہے کیسی ظاہر شان و شوکت کیوں نہ ہو، دل پہ اثر نہ ہو. یہ ہے صدیق. ہمارے تو ایک گاڑی اچھی آ جاوے نہیں، کھڑے ہو جائے سرپرائز، اوہ کیا لو متاثر ہو گئے. کوئی اچھا لباس والا، اوہ وہ کون ہے، متاثر ہو گئے. ارے آپ کے پاس جو دولت اسلامی ایمان کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور جس کو علم دیا ہے، اللہ اکبر، جس کو قرآن کی دولت دی ہے، اللہ اکبر. اب کیا کرے، وقت نہیں. میں آپ کو بتاتا یہ کیا دولت ہے. حدیث میں بھی ہے، جس کو قرآن کی دولت ملے پھر دنیا کو بڑی سمجھے، اس نے ناقدری کی اس قرآن کی، صغیر اور حقیر سمجھا قرآن کی دولت کو. علماء کو تو بہت متربع کیا کہ دنیا سے آپ متاثر نہ ہونا. علماء صحیح معنوں میں اگر آپ علماء ہیں تو مالداروں سے بالکل متاثر نہ ہونا. مالدار اپنے گھر کا، آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے، یہ دولت تو ان کو نصیب بھی نہیں ہے. بہت واقعات ہیں. چلو ہو گئی بات. تو یہ ہے صدیق. شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا زبان سے، اور کبھی جان سے گواہی دینی پڑے اللہ رسول کے حق کی، دین کی، تو جان بھی دے دے، اس کو بولتے شہید. صدیق تو ہوتا ہے، صدیق تو ایمان میں سبقت کرنے والا بھی، گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، شہید بھی ہوتا ہے. لیکن شہید، ہر صدیق شہید ہوگا، ہر شہید صدیق نہیں ہوگا. اور آگے صالح. صالح کسے کہتے ہیں معلوم؟ نیک کسے کہتے ہیں معلوم؟ صدیق جو تھا قوت علمیہ میں نبی کے برابر ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. شہید جو ہوتا ہے قوت عملیہ میں نبی کے قریب ہوتا ہے. نبی بھی ایسا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، جان بھی لگا دے ہوئے سب کچھ. شہید اس کے قریب. اور صالح جو ہوتا ہے اگرچہ اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا علم و عمل میں، لیکن ان کی زندگی میں اتباع کامل ہوتی ہے. یاد رکھنا، میں صالح کی تعریف سمجھا رہا ہوں. اتباع کامل. کیا مطلب اتباع کامل کا مطلب؟ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اس کا درجہ شہید اور صدیق سے کم ہوتا ہے. تو صالح چوتھا نمبر ہے. اس سے اوپر والا شہید ہے، اس سے اوپر والا صدیق ہے، اور اس کے اوپر والا نبی ہے. کہ نبی سب کچھ ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے، شہید بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے. اور صدیق جو ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا، شہید بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے. شہید جو ہوتا ہے شہید بھی ہے، صالح بھی ہے. اور صالح جو ہے صرف صالح ہوتا ہے. تو اللہ یوں فرماتے یہ چار گروہ ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالح. ان کی اتباع کرو تو تم کامیاب، تو تم مقبول. تو یہ چار گروہ مقبول اور پانچواں گروہ ان کی اتباع کرنے والا مقبول. اس سے پتا چلا ان پانچ گروہ میں سے جو نہیں ہوگا، نہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، نہ صالح ہے، نہ ان کی اتباع کرنے والا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ پانچواں گروہ بھی نہیں ہے، تو وہ ہے مردود. کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دو کیوں فرمایا معلوم؟ غیر المغضوب کا معنی جن پر غضب ہے. نبی کی دو صفت بیان کی، علمی اور عملی. علم میں صدیق قریب ہوتا ہے، عمل میں شہید قریب ہوتا ہے. تو غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ علم ان کی زندگی میں ہوتا تو ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، عمل سے محروم، قوت عملیہ بالکل نہیں. وہ ہے یہود. کیوں؟ یہود کے پاس علم تھا لیکن علم کو چھپایا تھا، عمل نہیں تھا، اس لیے ان پر غضب. حدیث میں یہ بات. اور ولد ضالین کا مطلب نبی کی دوسری صفت قوت علمیہ. تو ان میں علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے. جہالت کی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے. دیکھو جن کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جن کے پاس عمل نہیں ہوتا وہ فاسق ہوتا ہے. تو یہود کو فاسق کہا اور نصارہ کو گمراہ کہا. کیوں؟ علم ہی نہیں تھا.
کہ عیسیٰ تو بشر ہے لیکن الہ بنا دیا، علم ہی نہیں تھا، گمراہی تھی۔ تو یہ دو چیزیں یہود میں عملیہ نہیں تھی، قوت عمل نہیں تھا، اور نصارہ میں علم نہیں تھا۔ تو اب اللہ یہ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دو صفت قوت علمیہ عملیہ، وہ دو، اور جن کے پاس علم اور نہ عمل کچھ نہ ہو ان کی اتباع مت کرنا۔ آج کل ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، نہ عمل ہے نہ علم ہے۔ یہ بالکل مختصر سمیٹ لیا، 1 سال چاہیے بھی جا۔ دوسرا اس کو میں سمجھاؤں تو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے پوری کی، الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی توجہ کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ 5 سال ہوئی سورہ فاتحہ۔ قاری صاحب نے مجھے اس وقت 5 سال پہلے اشارہ کیا تھا، کووڈ کے بعد جب تفسیر شروع ہوئی، میں نے ان سے مشورہ لیا کیا کروں، کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ کر دو۔ تو مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ 5 سال لگیں گے، الحمدللہ 5 سال، لیکن ابھی بہت باقی ہے، لیکن بس مختصر سمجھا دیا۔ اللہ نے جو کچھ سمجھایا آج تک قبول بھی فرماوے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آج معاف کرنا آخری اس سورہ فاتحہ کی، اس لیے ذرا وقت بہت سمیٹ لیا مضمون، ابھی تو اس کا واقعہ بھی میں نے نہیں سنا ہے۔ کس کا؟ دوسری جو بات تھی وہ لا يتغیر باطنہ من ظاہر، ابھی یہ بھی باقی تھا، بہت ساری باتیں باقی تھی، لیکن خیر بس آپ سمجھ گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ 4 میں سے تو نہیں ہے تو کم سے کم ان کی اتباع کرنے والا تو اللہ ہمیں بنا دے۔ اب یاد رکھنا جب بھی یہ پڑھیں عید نصر، یہ تصور کر کے پڑھو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ واقعیتاً کیا سورہ فاتحہ ہے، اتنے علوم ہیں، میں عاجز ہوں اس کو بیان کرنے سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج بہت ساری باتیں ذہن میں ڈالی تھی لیکن وقت نہیں ملا۔ خیر جو بھی ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آئندہ جو مجلس ہوگی وہ سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی، شاید ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن بظاہر اس سال کی میری اخیری ہو، بعد میں تو کہیں میرا سفر ہوگا انشاءاللہ، 2 مہینے کا، دعا بھی فرمانا اللہ سب آسان فرماوے۔ تو آئندہ جو ہوگی شعبان ہوگا، تو ارادہ ایسا کہ کچھ شعبان کے متعلق بات کر لوں گا، اور ابھی انشاءاللہ فکر مت کرنا، جلدی 2 ہی رکعت پڑھ لینا اور پھر بعد میں نماز کھڑی کر لیں گے۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو صفحے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 10 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہاں ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں زیادہ صفحے استعمال ہوتی ہیں، اس لیے کچھ صفحے ایسی ہیں کہ جو بیچ بیچ میں سے دھاگے نکل چکے ہیں، تو انتظامیہ نے یہ ارادہ کیا ہے 15 شعبان سے پہلے نئی صفحے ڈلوا دی جائے۔ اس کے لیے 2 سیمپل بھی ہم لوگ لا کر کے رکھے ہیں، اس صف کو پسند کیا ہے، بہت سارے مسلیان سے بھی ہم نے مشورہ لیا، مفتی صاحب سے بھی لیا، ذمہ داروں سے بھی لیا، سب نے کہا کہ آپ ڈلوا دیجئے۔ اس کا تقریباً اندازاً خرچ تقریباً 2,20,000 کے قریب ہے۔ الحمدللہ صاحب خیر حضرات سے بات ہوئی، ابھی مغرب کے بعد ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، مفتی صاحب بھی ان کو جانتے ہیں، اقبال بھائی آمود والا جی، تو مرحومہ فرجانہ بانو اقبال بھائی آمود والا کوٹ پارسیوار کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 50,000 روپے اپنی مرحومہ اہلیہ کے لیے مسجد کی صفوں کے لیے دیے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عطیے کو قبول فرما کر ان سے راضی ہو جائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس اعتبار سے اللہ پاک نے نوازا ہے، آپ اپنے استعداد کے مطابق، ہمارے مؤذن صاحب وہاں کھڑے ہیں، آپ تعاون کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ یہ صفحے آپ کے حق میں، آپ کے مرحومین کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔
اگر ابھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ اتوار کو آپ کا میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو رسید بنوانی ہو تو رسید کا بھی ہم نے انتظام کر دیا ہے، آپ رسید بھی بنوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔